اس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے لڑکی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو 12 سال کی عمر میں فوجی بنا، جس نے اپنی بہادری کی وجہ سے 2 میڈل حاصل کیے، مگر اسے کم عمری کی وجہ سے جیل میں جانا پڑا۔ تو مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں مزید ویڈیو کی طرف۔ کیلوان گراہم ریاست ٹیکساس کے قصبے کروکٹ کا شہری تھا۔ 1942 کے موسم گرما میں جب جھوٹ بول کر کیلوان نے امریکی بحریہ میں شمولیت کا منصوبہ بنایا تو اس کی عمر محض 11 سال تھی۔ کیلوان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ باپ مقامی کارخانے میں مین و فورمین تھا، جو کہ غسیلہ اور فحش گالیاں بکنے والا تھا۔ جب معاملہ ہاتھ سے باہر ہوا تو کیلوان گھر سے فرار ہو گیا تو اس نے ایک کچی بستی میں ٹھکانہ ڈھونڈا اور اخبار بیچ کر گزارا کرنے لگا۔ تاہم اس نے اسکول جانا نہ چھوڑا۔ وقتاً فوقتاً ماں اس کا حال پوچھ جاتی۔ امریکہ دوسری جنگ عظیم میں پوری طرح گھر چکا تھا۔ اخبار فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ کیلوان کو موقع ملا کہ وہ امریکی حالات کے بارے میں جانتا رہے۔ امریکی دانشوروں کے جذبات انگیز مضامین پڑھ کر کیلوان کے دل میں بھی ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اٹھا۔ وہ ہٹلر اور جاپانیوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس زمانے میں امریکی فوج کو تازہ خون کی ضرورت تھی، لہٰذا والدین کی آمادگی پر 16-17 سال کے لڑکے بھی فوج میں بھرتی کیے جانے لگے، مگر کیلوان کو منظور نہ تھا کہ وہ مزید 5 برس انتظار کرے۔ چنانچہ وہ 11 سال کا تھا تو شیو کرنے لگ گیا۔ اسے امید تھی کہ وہ یوں فوجی افسروں کے سامنے بڑا لگے گا۔ جب شیو کرتے 1 سال گزرا تو کیلوان بالغوں کے کپڑے پہن کر بھاری آواز میں بولنے کی مشق کرنے لگا۔ جب یہ مرحلہ بھی طے ہوا، اس نے فوج میں داخلے کے لیے فارم بھرا اور ماں کے بھی جعلی دستخط کیے، پھر اپنا نمبر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کیلوان کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ جعلی دستخط پکڑے جائیں گے تو اسے جیل میں جانا پڑے گا، بلکہ اسے ڈر یہ تھا دندان ساز نے جب بھی اس کے دانت دیکھے تو اس کی اصل عمر پکڑی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کیلوان کی کال آئی، وہ ڈینٹسٹ کے کلینک کے باہر مارنے کے لیے پہنچا۔ 15-16 سالہ لڑکوں کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تاہم دندان ساز جلدی جان گیا کہ اس لڑکے کی عمر اصل میں 12 سال ہے۔ کیلوان خود کو 17 سال کا بتاتا رہا، مگر وہ نہ مانا۔ تو کیلوان کو کچھ لڑکوں نے بتایا تھا کہ دندان ساز رشوت لے کر لوگوں کو فوج میں بھرتی کر رہا ہے۔ چنانچہ کیلوان نے دندان ساز کو دھمکی دی، اگر تم نے میری عمر 17 سال نہ لکھی تو میں فوجی افسروں کو تمہاری رشوت خوری کے بارے میں بتا دوں گا، جس کی وجہ سے وہ دندان ساز ڈر گیا اور اس نے چپ چاپ کیلوان کو 17 سالہ نوجوان بنا دیا۔ واضح رہے زمانے میں سینکڑوں امریکی نوجوانوں نے اپنی عمر غلط بتائی، لیکن انہیں فوج میں شامل کر لے گیا۔ وجہ یہی تھی کہ تب امریکی افواج کو فوجیوں کی اشد ضرورت تھی۔ دوسری طرف جھوٹ بولنے والے بیشتر لڑکے غریب گھروں سے تعلق رکھتے تھے۔ کیلوان امریکی بحریہ کا حصہ بن گیا۔ اس نے ماں کو بتایا کہ وہ گھومنے پھرنے کے لیے نیو یارک جا رہا ہے۔ حقیقتاً وہ فوجی تربیت پانے ڈیاگو کے پہنچ گیا۔ وہاں اسے بحیثیت توپچی بنیادی تربیت ملی اور پھر ساؤتھ ڈکوٹا میں تعینات ہوا۔ 26 اکتوبر 1942 کو ساؤتھ ڈکوٹا امریکی طیارہ بردار بحری جہاز دیگر 2 جنگی جہازوں کے ساتھ جاپانیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ سینتا کروز نامی جزیرے پر دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ جاپانی بمبار طیاروں نے زبردست حملہ کیا، مگر ساؤتھ ڈکوٹا کے توپچیوں نے کمال مہارت اور طیارہ شکن توپوں کی مدد سے 26 طیارے مار گرائے۔ تاہم جاپانی طیارے غول در غول آتے رہے۔ آخر ایک 500 پاؤنڈ وزنی بم ساؤتھ ڈکوٹا پر آ گرا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تب جہاز کا کپتان تھامس گیچ عرشے پہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بم آتے دیکھ لیا مگر چھپنے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا بم نے اسے کافی زیادہ زخمی کر دیا۔ اگر اسے بروقت طبی امداد نہ ملتی تو وہ یقیناً مر جاتا۔ جب کپتان سے پوچھا گیا کہ وہ بم سے بچنے کے لیے کیوں نہ چھپا تو اس نے کہا، میرے نزدیک امریکی جنگی جہاز کے کپتان کی شان کے منافی تھا کہ جاپانی بم سے بچنے کے لیے وہ فرار ہو جاتا۔ ساؤتھ ڈکوٹا کی فولادی چادر بہت مضبوط تھی، اس لیے بم سے اسے خاص نقصان نہ پہنچا۔ تاہم کچھ عرصے پرل ہاربر میں اس کی مرمت ہوئی، پھر وہ دوبارہ جنگ میں پہنچ گیا۔ کیونکہ جہاز کے توپچی بشمول کیلوان نہ تجربہ کار تھے، لہٰذا وہ ہر اڑتی ہوئی چیز کو نشانہ بنانے لگے، یہاں تک کہ امریکی ہوائی جہازوں پر بھی وہ نشانہ لگانے لگ گئے۔ چنانچہ امریکی پائلٹوں کو خبردار کر دیا گیا کہ وہ ساؤتھ ڈکوٹا کے آس پاس احتیاط سے اڑیں، بہتر یہی ہے کہ وہ اس سے دور ہی رہیں۔ 14 نومبر کی شام ساوا جزیرے کے نزدیک ڈکوٹا کا آمنا سامنا 8 جاپانی جنگی بحریہ جہازوں سے ہوا۔ توپچیوں نے 3 جاپانی بحری جہازوں کو غرق کر دیا، لیکن باقی جاپانی جہازوں نے ساؤتھ ڈکوٹا پر زبردست گولہ باری شروع کر دی۔ ایک شارپ پینل کیلوان کے منہ پر بھی لگا، جس سے اس کے 3 دانت ٹوٹ گئے۔ دوسرا شارپ پینل اس کے بازو پہ لگا اور جس سے وہ خاصا زخمی ہو گیا۔ اس وقت تک کیلوان 13 برس کا ہو چکا تھا۔ اس کی عمر میں عمومی لڑکے
غیر ذمہ داری اور کھرنڈے ہوتے ہیں، لیکن کیلون نے زخمی ہونے کے باوجود بڑی ہمت دکھائی۔ اس کے جو ساتھی شدید زخمی تھے وہ انہیں محفوظ مقام پر لے گیا۔ اس طرح اس نے اپنے 10 ساتھیوں کی جان بچائی۔ گولہ بارود کے باعث سمندر میں کافی دھواں پھیل گیا۔ اسی دھوئیں کا فائدہ اٹھا کر ساؤتھ ڈکوٹا جاپانیوں کے دسترس سے باہر نکل گیا۔ جاپانی یہی سمجھتے رہے کہ وہ ڈوب چکا ہے۔ جہاز امریکی بندرگاہ میں پہنچنے تک کامیاب رہا۔ دلیری دکھانے والے تمام فوجیوں کو تمغے دیے گئے۔ کیلون کو بھی 2 تمغے ملے، ایک تمغہ کانسی کا اور دوسرا پرپل ہارٹ کا۔ اس کی تمغوں والی تصویر جب اخبار میں چھپی تو اس کی ماں نے دیکھ کر فوجیوں سے رابطہ کیا، جس کے بعد اس کی صحیح عمر کھل گئی اور اسے 3 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اخبار میں اس کی بہادری کے قصے چھپ چکے تھے، تو اس کی بہن نے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح میرے بھائی کو قید کر دیا ہے، تو لوگ اپنے اس ہیرو کو بچانے کے لیے گھروں سے باہر نکلے، تو مجبوری میں امریکی فوج کو اس کو رہا کرنا پڑا۔ جب وہ رہا ہوا تو اس کے پاس چند ہی ڈالر باقی تھے۔ وہ اپنے آبائی علاقے گیا تو اس کا ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ شہرت و عزت کا یہ دور بڑا مختصر رہا۔ پھر وہ گوشہ گمنامی میں چلا گیا۔ اسکول میں پڑھنے کی عمر بھی گزر چکی تھی، لہٰذا کیلون نے ویلڈنگ کا کام سیکھا اور ایک کارخانے میں ملازمت کرنے لگا۔ تاہم سابقہ تجربے کی بنیاد پر اسے امریکی بحریہ میں ملازمت مل گئی، لیکن جلدی دوران مشق وہ گر گیا اور اپنی کمر توڑوا بیٹھا۔ فوج نے اسے کچھ رقم دے کر فارغ کر دیا۔ اسی رقم سے کیلون نے کتابوں اور رسالوں کی دکان کھولی اور گزر بسر کرنے لگ گیا۔